سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ قابل عزت تکریم مخدوم گرامی وقار سراج الفقہا محقق مسائل جدیدہ، قابل عزت احترام مفتی اعظم ہالینڈ حضرت علامہ مفتی شفیق الرحمن صاحب قبلہ، رئیس الاساتذہ حضرت علامہ ڈاکٹر انوار بغدادی صاحب قبلہ و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت ساری باتیں آپ نے سماعت فرمائیں جو بہت بنیادی تھیں اور ضروری تھیں۔ میں بھی اپنی حاضری لگانے کے لیے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، چونکہ آج کا یہ پروگرام بارگاہ امام عالی مقام اور حضور مبلغ اسلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت سے متعلق ہے، تو میں اس حوالے سے دو باتیں عرض کروں۔ اسلام پر دو مرتبہ سخت ترین وقت آیا اور ان دو مرتبہ جو سخت ترین وقت آیا، ایسے اوقات کے اندر اسلام کی حفاظت ایک مقام پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی اور دوسرے مقام پر تاجدار کربلا نے فرمائی۔ جو چیز اسلام کے سلسلے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو چیز پیدا ہوئی تھی مانعین زکوٰۃ کے حوالے سے، وہ اسلام جو کمپلیٹ ہو چکا تھا، اس کمپلیٹ اسلام میں چینجز کے سلسلے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب پوری طاقت و توانائی خرچ کی جا رہی تھی، اور ایسے موقع پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بھی بعض رعایت دینے کے سلسلے میں معروضہ پیش کر رہے تھے، تو تنہا صدیق اکبر تھے جنہوں نے اس موقع پر یہی فرمایا تھا، اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ وہ عزم صدیقین ہیں، اس موقع پر اسلام کا تحفظ فرمایا، اور جس طرح سے اللہ نے ان کا شرح صدر فرمایا تھا، اور انہوں نے اس شرح صدر اور تائید غیبی کی بنیاد پر دین کی حفاظت فرمائی، اور بعد میں خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صدیق اکبر کا فیصلہ ہی حق تھا۔ یہی سچویشن آپ اگر دیکھیں تو یزیدی دور کے اندر پیدا ہوئی، اور یزید بھی اسلام کے چہرے کو مسخ کرنا چاہتا تھا،
حلال و حرام کی تمیز ختم کر دینا چاہتا تھا، جائز و ناجائز کے پردے اٹھا دینا چاہتا تھا اور جائز و ناجائز کی تمیز ختم کر دینا چاہتا تھا، تو اس وقت اللہ نے امام حسین کا شرح صدر فرمایا اور عزم حسین نے نزد اسلام کی تحفظ کی ذمہ داری لی اور اسلام کی آبیاری فرمائی۔ تو آج جو اصلی شکل میں اسلام نظر آ رہا ہے وہ قربانی حسین کا صدقہ ہے۔ تو جس طریقے سے اہل بیت اطہار نے اپنی قربانیاں کربلا میں پیش فرما کر اسلام کو زندہ فرمایا، اسی طریقے سے عزم صدیقی کے دریوزہ گر بن کر حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری دنیا کے اندر پرچم اسلام کو بلند فرمایا۔ کئی ایسے علاقے جہاں پر لوگ اسلام سے ہٹ چکے تھے، مرتد ہو چکے تھے، کم و بیش ممباسا اور اس علاقے کے اندر 18,000 لوگوں کو دوبارہ اسلام میں داخل کرنے والے کی ذات حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ علیہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ آج جتنی تحریکیں پوری دنیا میں بنام سنیت چل رہی ہیں اور جتنے علماء اور ادارے قائم ہیں، ان سارے علماء اور ادارے اور تحریک مبلغین جتنے لوگوں کو آغوش اسلام میں نہیں لا سکے، تنہا مبلغ اسلام نے اتنوں کو اسلام کی آغوش کے اندر لایا۔ وہ کیا چیز تھی؟ اسے تلاش کیجئے۔ وہ قرآن کی یہی آیت جس پر ان کا بے پناہ عمل تھا۔ انہوں نے کبھی اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا، اللہ کی طرف بلایا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو قرآن نے ان کی شان بیان فرمائی، داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ کیسے اللہ کی طرف بلایا جائے، کس انداز سے اللہ کی طرف بلایا جائے؟ آج پوری دنیا کا بازار گرم ہے، میری طرف آؤ، میرے بن جاؤ، لیکن قربان جائیے، حضور اس لیے آئے تھے کہ اللہ کی طرف لوگ جائیں۔ مبلغ اسلام نے تبلیغ اس طرح سے کی کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اور آپ جانتے ہیں اللہ کی طرف بلانے والے کو سنتی آدمی بات سنتا ہے آدمی بعد میں اور دیکھتا پہلے ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا، اے سنانے والے سے سنانے پر اکتفا نہ کرنا، سنانے والے کی شان یہ ہو وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ خود نیک عمل کا پیکر بھی ہو، اس کے کام بھی اچھے ہوں۔ آپ مبلغ اسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو میں آپ کو بتاؤں، عام آدمی اور مزدور آدمی کو اور مشکل حالات سے گزرنے والے انسان کو آغوش اسلام میں لانا یہ بہت آسان ہے۔ چند لالچ دے دیے، غلام بنا دیا آپ نے، انہیں مسلمان بنا لیا، چند کو رکشہ خرید کے دے دیا، مسلمان بنا لیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، پڑھو حضور مبلغ اسلام کی زندگی کو، ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے والوں میں کہیں فرانس کا گورنر نظر آتا ہے تو کہیں کا وزیر نظر آتا ہے، کہیں سنگاپور کا وزیر نظر آتا ہے۔ میں حیران ہوں، یا اللہ، یہ پڑھے لکھے لوگ حضور مبلغ اسلام سے کیسے متاثر ہوئے؟ تو جواب ملے گا، مبلغ اسلام قول کے دھنی نہیں تھے بلکہ وہ عمل کے بھی دھنی تھے۔ جیسا ان کا قول تھا اس سے زیادہ ان کا عمل تھا۔ وہ پریکٹیکل مسلم تھے، وہ زبانی مسلم نہیں تھے۔ میں کل ہی پڑھ رہا تھا حضور مبلغ اسلام کے حوالے سے، یا شاید جمعہ کے بعد پڑھ رہا تھا، تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس میں میں نے پڑھا کہ جو الحاج شمس الحق علیمی صاحب رحمت اللہ تعالی الرحمہ، جو مطلب مولانا معین الحق صاحب کے والد تھے، ان کو انہوں نے خط لکھا، خط میں لکھا، بیٹے شمس الحق 4000 کا انتظام ہو چکا ہے، اب تم صرف کپڑے ٹھنڈی گرمی کے جو ہے نا اس کا انتظام کرو۔ اب آپ سوچیں سفر کس طریقے سے کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ریٹرن ٹکٹ لے کر کے جانا ہے، ایسا نہیں کہ گئے ہوا کی دوش پر اترے، پروگرام کیا اور چلے آئے۔
جانے کا معاملہ ایسا کہ اللہ اکبر اپنے ارادے سے نکلتے ہیں اور ایک ہی مقصد کے لیے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. کوئی واپسی کا ٹکٹ نہیں, کوئی واپسی کا انتظام نہیں. اور اس وقت تک ہر علاقے میں وہ قدم جمائے رکھتے تھے جب تک وہاں پر اسلام کی شمع صحیح معنوں میں روشن نہ ہو جائے. اور حیرت کی بات یہ تھی کہ متاثر ہونے والوں کے اندر صرف جوہلا نہیں تھے بلکہ وقت کے بڑے بڑے دانشور حضور مبلغ اسلام کے کلمات خیر سے متاثر ہو کر آغوش اسلام میں قدم رکھنے پر مجبور ہوئے. وہ سائنٹیفک مبلغ تھے, ان کا انداز تبلیغ بڑا عظیم تھا, 14 زبانوں کے ماہر تھے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ تہجد کے اندر قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ مغرب کی نفل بھی چھوڑ دیتے ہیں, عشاء کی نفل بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے ظہر کی نفل بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن مبلغ اسلام کی ذات وہ ذات تھی کہ صرف یہی نہیں کہ وہ ان نمازوں کی نفل کی ادائیگی کرتے ہوں بلکہ تہجد بھی مس نہیں ہوتی. اور ساتھ ہی ساتھ آج کی سچویشن یہ دیکھیں, خاص سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج مسلمان ہو کر کے آدمی اندر سے کسی حد تک مطمئن نظر نہیں آتا. یار ہم کو جتنی بھی تکلیف آ رہی ہے نا وہ اسلام کی وجہ سے آ رہی ہے, ہم مسلمان ہیں. اس لیے میں پوری دیانتداری کے ساتھ عرض کرتا ہوں, خدا کی قسم پکے مسلمان بن جائیں ساری مصیبتیں اپنا رخ پھیر لیں گی. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ صرف اسی پر تمہیں اکتفا نہیں کرنا کہ تم اللہ کی طرف بلاؤ اور نیک عمل کرو, بلکہ پراؤڈلی کہو وقال اننی من المسلمین, میں مسلمانوں میں سے ہوں. اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں, افسردہ نہ ہوں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اسلام کی صحیح معلومات ہو, اسلام کے سلسلے میں ہمارا ریسرچ ہو, اسلام کے بارے میں ہماری تحقیق ہو. ہم لوگوں کو اسلام کی طرف اور اللہ کی طرف کیسے بلا سکتے ہوں جب ہم خود ہی ڈھلمل اندر سے ہوں. اور یاد رکھیں اللہ کامیابی اسی کو عطا فرماتا ہے جو خود کی طرف نہیں خدا کی طرف بلاتا ہو. یاد رکھیں جو خود کی طرف بلانے والا ہو اسے بہت سارے انتظامات کرنے پڑتے ہیں, اور جو خدا کی طرف بلانے والا ہو اس کی محبت خود خدا لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے. آج مبلغ اسلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہم اسی وجہ سے پیش کر رہے ہیں, اور یہ محبت اللہ نے ہمارے دل میں اسی لیے پیدا کی کہ انہوں نے پوری زندگی خدا کی طرف بلایا تو خدا نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دی. آج تو ہمیں ایجنٹ رکھنے پڑتے ہیں, ذرا ہمارا تھوڑا سا بول دینا, ذرا ہماری تعریف کر دینا, ذرا ہمارے قصیدے پڑھ دینا. اللہ اکبر. لیکن وہ اس بارگاہ کے تربیت یافتہ تھے جو بارگاہ بڑی عظیم بارگاہ تھی. خود اعلیٰ حضرت کے تربیت یافتہ تھے جنہوں نے کہا تھا کروں مد اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. اللہ اکبر. اب آخری بات عرض کرتا ہوں, اذان کا وقت قریب ہے اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. دیکھیے جب حضور مبلغ اسلام مدینہ منورہ پہنچو, کمال کی بات, تاریخ اسلام کے اندر 2 مرتبہ ایسے واقعات ہوئے ہیں, 2 واقعے ایسے ہوئے ہیں جس کے اندر باہر والوں کی میت کو مدینہ شریف لے جایا گیا اور مدینہ میں دفن کیا گیا. ان میں سے ایک کے سلسلے میں حضور مبلغ اسلام سے ریکویسٹ کی گئی جن کا انتقال جو ہے افریقہ کی سرزمین پر ہوا, اور وہاں وہ شیخ جو ہے انہوں نے وصیت کی تھی اپنے مریدوں سے کہ میں مر جاؤں تو مجھے مدینے میں دفن کرنا. تو اللہ اکبر, مریدوں نے ہاں تو کہہ دیا تھا, لیکن اب مدینے میں لاش کو کیسے لے جایا جائے. تو اس وقت اس سرزمین پر حضور مبلغ اسلام تشریف فرماتے لوگ پہنچے, حضور آپ کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے. حضور مبلغ اسلام نے خط لکھا گورنر مدینہ کو, اور اس کو لکھا کہ بھئی دیکھو یہ یہاں سے ہم میت لے کر کے ہم خود آ رہے ہیں, ذرا اس کا انتظام کرو. ڈیڈ باڈی لے کر کے حضور مبلغ اسلام مدینہ منورہ پہنچے, اور یہاں تک کہ ان مدینہ منورہ والوں نے ان کا استقبال کیا, ویلکم کیا, اور بعد میں اس شیخ کی تدفین مدینہ منورہ میں ہوئی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بارگاہ رسول میں بھی مقبولیت کتنی تھی, اور سربراہان مملکت پر بھی ان کا روب و دبدبہ کتنا تھا. اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی وہ حق گو تھے, باعمل تھے, صاحب کردار تھے, علم و عمل کے پیکر تھے. اور آخری بات یہ عرض کر دوں, حضور مبلغ اسلام کا جب آخری وقت تھا, طبیعت بے پناہ علیل تھی. اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں, یہ بات خاص طور پر عرض کرتا ہوں, تو جب بے پناہ علیل تھے تو قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ اس موقع پر مدینہ
مدینہ شریف میں تھے اور آپ وہاں موجود تھے، آپ نے حضور قطب مدینہ سے عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ مبلغ اسلام کی عرض کر رہے ہیں کہ دعا کریں، قطب مدینہ سے دعا کر رہے ہیں، دعا کی گزارش کر رہے ہیں کہ دعا فرمائیں اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو قطب مدینہ نے فرمایا مولانا مطمئن رہیں آپ کا خاتمہ ایمان ہی پر ہوگا انشاءاللہ۔ مبلغ اسلام کو حیرت ہوئی، اتنی بڑی بات۔ تو آپ نے برجستہ پوچھ لیا کہ حضور یہ تو بتائیں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جو آپ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اب جواب سنیے قطب مدینہ کا، وہ بھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے پروردہ تھے۔ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں مولانا سخی جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ اس نعمت کی ناقدری نہ ہو۔ اللہ نے آپ کو ایمان کی نعمت دی اور اس نعمت کی قدر آپ نے اس طریقے سے کی کہ 70,000 بے ایمانوں کو ایمان کی دولت آپ کے ذریعے نصیب ہوئی۔ اللہ آپ سے ایمان کی دولت کیسے چھینے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان ہی پر خاتمہ فرمایا، اور آج جو آرام کر رہے ہیں حضور مبلغ اسلام جنت البقیع شریف میں، وہ بھی کہاں پر؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ان کا مزار موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائیں تو عزم صدیقی کے علمبردار کا نام حضرت مبلغ اسلام ہے، اور اسلام پر جب بھی سخت وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے برگزیدہ بندے پیدا فرماتا ہے جو دین کی آبیاری کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے، آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ شہادت کے سلسلے میں ذکر تو کرتے ہیں، شہادت پیش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں تاجدار کربلا نے کربلا میں جان کا نذرانہ پیش کیا، اتنی بڑی قربانی پیش کی، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اتنے واقعات سننے کے بعد نہ ہم ٹائم کی قربانی دینے کو تیار ہیں، نہ خواہش کی قربانی دینے کو تیار ہیں، نہ نفس کی قربانی دینے کو تیار ہیں، نہ وقت کی قربانی دینے کو تیار ہیں، نہ جان کی قربانی دینے کو تیار ہیں، نہ مال کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ تو مجھے بتائیے داستان شہادت سن کر آپ نے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی پیدا کی؟ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان چیزوں کو سن کر اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کریں، انقلاب پیدا کریں، اور اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس شعر پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔